السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے ہٹلر کی زندگی کے چند پہلو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح وہ تاناشاہ بنا ہوا پوری دنیا کے اوپر راج کرتا تھا، کیوں پوری دنیا ہٹلر سے ڈرتی تھی، کیوں اس نے 6 ملین یعنی 60 لاکھ یہودیوں کو جو ہے بے دردی سے قتل کر دیا، کیوں آخر جو اس نے اپنے انجام سے ڈر کر، اپنی موت کو سامنے دیکھ کر، اپنے برے انجام کو دیکھ کر ڈر سے کیوں خودکشی کر لی۔ ہٹلر کا پورا نام ایڈولف ہٹلر ہے۔ ہٹلر جو ہے 1889 کے اندر آسٹریا کے اندر پیدا ہوئے۔ ابھی ان کی عمر بہت چھوٹی تھی اور اسی عمر کے اندر اس کے والد اور والدہ کا انتقال ہو گیا، اور جس کی وجہ سے اسے زندگی میں بہت سٹرگل کرنا پڑا، بہت مصیبت دیکھنی پڑی۔ ایک دن اس کے ساتھ زندگی میں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ وہ پانی کے اندر ڈوب رہا تھا۔ ایک پادری نے اس کو پانی سے نکالا اور اس کو بچایا، جس کی وجہ سے اس پادری سے بہت متاثر ہوا اور اس نے جو ہے پادری بننے کی ٹھان لی، یعنی ایک مذہبی پادری بننے کی اس نے ٹھان لی، اور کچھ دنوں تک، کچھ ٹائم تک وہ پادری بنا رہا، لیکن قسمت کو اس کی زندگی کا رخ کہیں اور ہی لے جانا تھا، کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کے بعد جو ہے اپنی زندگی سے تنگ آ کر 24 سالہ زندگی کے بعد، یعنی 24 سال کی عمر کے بعد 1913 کے اندر وہ جرمنی کے اندر شفٹ ہو گیا، جرمنی چلا گیا، اور جرمنی کے اندر جرمنی کی طرف سے جو پہلا جنگ عظیم ہوا، فرسٹ ورلڈ وار، اس میں وہ جرمنی کی طرف سے جو ہے آرمی سپاہی کی حیثیت سے جرمنی کی فوج میں داخل ہوا اور ورلڈ وار میں حصہ لیا، لیکن وہاں بھی اس کی دال نہیں گلی، قدم نہیں جمے، کسی بھی فیلڈ میں جو ہے ہٹلر کو کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ پھر اس نے آخرکار سوچا کہ میں اپنے پالیٹکس میں جاؤں گا، سیاست میں جانے کا سوچا، اور 1919 کے اندر جرمنی کی ورکرز پارٹی کو جو ہے جوائن کیا، اور 1920 میں وہی پارٹی نازی پارٹی کہلائی۔ نازی پارٹی پہلے سے ہی یہودیوں کے خلاف تھی، یہودیوں کو ناپسند کرتی تھی، یہودیوں کے خلاف تقریریں کر کر کے اپنی پارٹی کے اندر، نازی پارٹی کے اندر اس نے اپنے قدم مضبوط بنا لیے، اور 1921 کے اندر ہٹلر کو اس پارٹی کا چیئرمین بنایا گیا۔ 1930 کے اندر نازی پارٹی سب سے دوسری بڑی پارٹی جرمنی کی ابھر کے سامنے آئی، سب سے دوسری بڑی پارٹی بنی، اور 1930 کے اندر جو ہے اس پارٹی نے انقلابی جنگ بھی کیا، جس کی وجہ سے اپوزیشن پارٹی نے ہٹلر کے اوپر بغاوت کا کیس کیا اور اس کو 5 سال کی سزا ہو گئی۔ اس کے بعد 1 یا 1.5 سال کے بعد ہٹلر جو ہے واپس آ گیا، اور 1933 کے اندر ہٹلر کو جرمنی کا چانسلر بنایا گیا 44 سال کی عمر میں۔ چانسلر بنتے ہی، اتھارٹی آتے ہی، ہٹلر نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیا اور اپوزیشن پارٹی کو ختم کرنا شروع کر دیا، جھوٹے کیسوں کے اندر پھنسانا شروع کر دیا، جیلوں میں ڈالنا شروع کر دیا اپوزیشن پارٹی کے لیڈرز کو، ان کے منہ بند کرنے کی پوری حتی امکان کوشش کی، یہاں تک کہ جب جرمنی کے آخرکار راشٹرپتی کا جب انتقال ہو گیا، اس کے بعد ہٹلر نے خود کو جرمنی کا راشٹرپتی گھوشت کر دیا۔ جرمنی کا راشٹرپتی بنتے ہی 1939 کے اندر نازی پارٹی جو بہت طاقتور ہو گئی، بہت زور میں آ گئی، اور 1939 میں ہٹلر نے اپنے ہمسائے ملک کے اوپر جو ہے حملہ کر دیا، جس حملے کی آگ جو ہے بڑھتی چلی گئی، بھڑکتی چلی گئی، جس کی وجہ سے 30 ملک اس آگ کی لپیٹ میں آ گئے، 30 ملکوں کو جنگ کے اندر اترنا پڑا، جس کی وجہ سے ہٹلر کی ہی وجہ سے جو سیکنڈ ورلڈ وار ہے 1939 کے اندر شروع ہو گیا، پھر 30 ملک اس کی لپیٹ میں آ گئے، اور 1945 تک چلتا رہا۔ اسی دوران ہٹلر نے مشرقی یورپ سے جتنے بھی یہودی تھے سب کو جمع کرتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے لائے، اور ان کو 60 لاکھ یہودی بے رحمی سے ان کا قتل کر دیا۔ ان کو جمع کر کے لاتا رہا، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، اور ان کو ننگا کر کے ان کے لیے ایسی مشینیں بنائی ہوئی تھی جس کے اندر وہ ڈالتا گیا، اور مشینوں کے پٹوں کے اوپر جو ہے ان یہودیوں کی لاشیں چلتی گئی، اور وہ آگے کٹتی گئی، جس طرح گھاس کو کاٹا جاتا ہے، پھر وہ آگے ایک کھاد کی شکل میں، بدبودار کھاد کی شکل میں نکل گئی، جس کی وجہ سے اس کھاد کا جو ہے استعمال اس نے پھر زمینوں میں ڈالنے کو کیا۔ اتنا ظالم تھا ہٹلر۔ پھر 1945 تک جنگ لڑتے سیکنڈ ورلڈ وار جو ہوا، ہٹلر کی وجہ سے اس کی پارٹی آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگی وقت کے ساتھ ساتھ،
جب اس کو پتہ چلا اب سارے ملک جو ہے میرے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، اب میرا انجام جو ہے برا ہوگا، کیونکہ اس نے کام ہی ایسے کیے تھے، اس کو اپنا انجام جو ہے بہت ہی بھیانک، بہت ہی برا نظر آ رہا تھا۔ اس نے 1945 میں ایک لڑکی سے شادی بھی کی اور شادی کے دوسرے ہی دن اپنے آپ کو جو ہے گولی مار دی اور خودکشی کر لی، اور سارے راز جو ہیں اسی کی موت کے ساتھ دفن ہو گئے، اور سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے دوسرے جنگ عظیم وہ اسی کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو گئی، کیونکہ شروع اسی نے کی تھی، شروع اسی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس کی جو بیوی تھی اس نے بھی دوسرے دن، جو نئی نویلی دلہن تھی، ایک دن پہلے شادی کی تھی، اس نے بھی زہر کھا کے خودکشی کر لی۔ یعنی ان باتوں کو آپ کے سامنے شیئر کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنی کرسی کا، اپنی طاقت کا، اپنے عہدے کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، دوسروں کو پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں پہ رحم کرو، اللہ تم پہ رحم کرے گا۔ اللہ نہ خود ظالم ہے اور نہ ظلم کو پسند کرتے ہیں۔